اس دین کی خاطر۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جب کوئی محب کسی سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو، میں اپنے محبوب کو خوش رکھوں، ذرہ کے برابر بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو۔ دنیا کا یہی دستور، یہی اصول ہے، اس لیے محبت کرنے والوں کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، سوری کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں محبت کے دستور نرالے ہیں۔ اللہ جب کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، پھر اس کے لیے مشکلات بھی پیدا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، محبوب کل جہاں ہیں، محبوب خالق جہاں ہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما سکتے تھے کہ میرے محبوب دنیا میں آپ کو نہیں بھیجتا، کیونکہ دنیا کا ماحول آپ کے مطابق نہیں ہوگا، لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، دشمن آپ کے دندان شہید کر دیں گے، آپ کو تکالیف اٹھانی پڑ جائیں گی، آپ کو پتھر مارے جائیں گے۔ میں آپ کو دنیا میں نہیں بھیجتا، آپ عرش پر ہی میرے ساتھ رہیے۔ اللہ فرما سکتے تھے کہ میرے محبوب دنیا میں آپ کو تکلیف پہنچیں، اور کوئی محب اپنے محبوب کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا، فقط یہ بتانا تھا لوگوں میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ میرے محبوب کے اوپر صرف میرا مقام ہے، میرے محبوب سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن میرے دین کا مقام اور مرتبہ جدا ہے۔ اس دین کی خاطر محبوب کے دندان شہید ہوئے، اسی دین کی خاطر محبوب کو پتھر لگائے گئے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دشمنوں نے گھیر لیا، مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارنے کے باوجود جب وہ وہاں سے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو معلوم ہوا، وہ پانی لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، چہرہ مبارک کو دھویا۔ بیٹی تھی نا، اپنے والد کو دیکھا کہ اس دین کی خاطر کتنی مار پڑ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئیں، اے اللہ کے محبوب آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچا دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فکر نہ کرو، جس پیغام کو لے کر میں اس دنیا میں آیا ہوں ایک وقت آئے گا اللہ اس پیغام کو ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا دیں گے۔ اس دین کی خاطر محبوب نے کتنی تکالیف اٹھائیں، آپ اندازہ تو لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بلایا، بھتیجے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ یہ قریش مکہ کے سردار میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو یہ بات کہہ دو، ہمارے بتوں کو، ہمارے خداؤں کو غلط نہ کہے، اگر وہ چاہتا ہے اس کو سرداری مل جائے ہم اس کو سرداری دے دیں گے، اگر وہ چاہتا ہے مکہ مکرمہ کی جس خوبصورت ترین لڑکی کی طرف اشارہ کرے ہم نکاح کروا دیں گے، اگر وہ مال و دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، مگر اپنے بھتیجے کو کہہ دو ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہے۔ چچا میں اب بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بوجھ اٹھا نہیں سکتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان قریش مکہ کی باتوں کو مان لو، انہی کے درمیان تو رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، جس پیغام کو لے کر میں آیا ہوں اس پیغام کو پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف اٹھائیں اور آج کا مسلمان اسی دین کی اہمیت کو نہیں جانتا، صبح اٹھتا ہے اسی محبوب کی سنت کے اوپر
بلیڈ چلاتا ہے، محبوب کی سنت کو نالیوں میں بہا رہا ہوتا ہے، فرائض قضا کر رہا ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ نماز فرض ہے چھوڑ رہا ہوتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ روزہ رمضان المبارک کا فرض ہے، پھر بھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی کہلاتا ہے جنت میں تو ہم نے ہی سب سے پہلے جانا ہے۔